درس قرآن کا 141واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھنے سے پہلے چھوٹا سا درس ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ طٰہٰ کے سٹارٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کا قصہ ہے۔ فرمایا وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جس وقت دیکھی اس نے آگ، پس کہا واسطے اہل اپنے کے رہ جاؤ، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لے آؤں میں تمہارے پاس اس میں سے انگارہ یا پاؤں اوپر آگ کے راہ بتانے والا۔ فلما آتاها نودی یا موسیٰ، اور جب آیا اس کے پاس پکارا گیا اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی، بے شک تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طویٰ ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اور میں نے پسند کیا تجھ کو، فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ، پس سن جو کچھ کہ وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، نہیں کوئی معبود مگر میں، عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو، ذکری واسطے یاد میری کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موڑ پر نماز قائم کرنے کا جو ہے حکم جو ہے کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالا، پہلے اولویت دی ہے نماز قائم کرنے کی۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کی جو نشانی ہے نماز اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی جو ہے کسی بھی بات کی کے آغاز میں اسی پہ زور دیا ہے، نماز پہ۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، نزدیک ہے کہ چھپا ڈالوں میں اس کو تاکہ بدلہ دیا جاوے ہر جی ساتھ اس چیز کے کہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن میں نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ ہر نفس جو ہے جو عمل کرے گا اچھے یا برے، اس کا اس دن جو ہے جزا پائے گا۔ تو انسانوں کی آزمائش کے لیے کہ میں نے اس دن کو چھپا کر رکھا ہے کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے۔ فلا
ظنّا کأنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردہ، پس نہ بند کرے تجھ کو فکر اس کے سے وہ شخص کے نہیں مان لاتا ساتھ اس کے اور پیروی کرتا ہے خواہش اپنی کی، پس وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کی فکر میں جو ہے نہ اپنے آپ کو فکر اور ناغامکاری چیز کا کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا، ہدایت پانا میرا ہی کام ہے، اور خواہش اور ایمان بھی نہیں لاتا اور اپنی خواہشوں پر جو ہے اسی کی پیروی کرتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اور یہ کیا ہے بیدانے ہاتھ تیرے کیا موسیٰ علیہ السلام؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا کہ یہ عصا ہے میرا، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا وَلَا وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، کہا کہ یہ عصا ہے میرا، تکیہ کرتا ہوں میں اوپر اس کے، اس کو اپنا تکیہ بنا کے جو ہے سر کے نیچے رکھتا ہوں، اور جو پتے بھی اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے جو ہے جھاڑتا ہوں، اتارتا ہوں۔ فیہا مآرب اخری، اور بیچ اس کے اور بھی فائدے ہیں میرے اس میں۔ قال القیہا یا موسیٰ، کہا ڈال دے اس کو اے موسیٰ علیہ السلام۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، پس ڈال دیا اس کو، پس اسی وقت وہ سام تھا دوڑتا ہوا۔ قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، کہا پکڑ لے اس کو اور مت ڈر، ابھی پھیر دیں گے ہم اس کو طرح پہلی میں۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، ملا لے ہاتھ اپنا طرف بازو اپنے کی، نکل آوے گا سفید بغیر برائی کے نشانی اور۔ لِنُرِیَّکَ کا یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے زار و زار نشانیاں دی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف ہدایت کا راستہ، توحید کا راستہ، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے کہ یہ نشانیاں دیکھ کر وہ جو ہے ایمان لے لِنُرِیَّکَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، تاکہ دکھلاویں ہم تجھ کو نشانیاں اپنی بڑی۔ اذهب، جا الی فرعون انہ طغیٰ، طرف فرعون کی بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے رب میرے کھول دے سینہ میرا، کھول دے واسے میرے سینہ میرا، اور آسان کر واسے میرے کام میرا، اور کھول دے گرا زبان میری کی تاکہ سمجھے بات میری کو۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور کر واسے میرے وزیر میں اہل میرے سے، ہارون اخی احشدد بہ اذری، ہارون کو بھائی میرے کو مضبوط کر ساتھ اس کے قوت میری۔ وَاشْرِکْہُ فِی أَمْرِی، اور شریک کر اس کو بیچ کام میرے کے، کہ نُسَبِّحَکَ کثیراً، تاکہ پاکی بیان کریں ہم تیری بہت، وَنَذْکُرَکَ کثیراً، اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت۔ کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، اسے میری پیغمبری میں شریک کر دے تاکہ اس سے میری پیٹھ مضبوط ہو۔ اس لیے کہ ہم دونوں مل کر خوب تیری تعریفیں اور پاکیاں بیان کریں اور خوب تیری یاد کریں۔ اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا، بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا۔ قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تحقیق دیا گیا تو سوال اپنا اے موسیٰ علیہ السلام، تیری جو تو نے مجھ سے مانگا وہ تجھے مل چکا۔
یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے جب کہ اس کا وتیرہ تھا، جب خواب اس نے دیکھا تو اس نے جو ہے کہا کہ ایک لڑکا، خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تیری یہ جو ہے خدائی پہ حملہ کرے گا اور تیری جو ہے تمہیں جو ہے تباہ و برباد اور ختم کر دے گا۔ تو پھر اس نے یہ اپنے خواب کی جو ہے اس کو جو ہے رد کرنے کے لیے کہ لڑکے اس نے مارنے شروع کر دیے، اور لڑکیاں زندہ بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو مار دیتا۔ تو آگے قصہ ہم بیان کریں گے کل انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے گود لے لیا تو اس نے جو ہے کہا کہ یہ جو ہے بچہ چاہے ہمارے لیے نقصان نہ ہمیں پہنچائے، تو اسے بھی مارنے کا ارادہ کیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بے ضرر سا بچہ ہے، یہ کیا نقصان پہنچائے گا، تو کوئی الاؤ تیار کرو، دیکھو کہ یہ جو ہے اور ایک طرف جو ہے ہیرے جواہرات رکھو، دیکھو یہ کس کی طرف جاتا ہے۔ تو یہی ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا گیا یہ تیار، الاؤ بھی اور ساتھ ہیرے جواہرات رکھے گئے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے کولا اپنی زبان پر رکھ لیا، تو اس لیے ان کی زبان میں لکنت تھی، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میرے جو ہے بات سمجھ سکے، اور ساتھ ہی میں اتنے جوگا نہیں ہوں تو میرے بھائی کو بھی میرا جو ہے وزیر بنا، میرا نائب بنا، پیغمبری میں میرے ساتھ شریک کر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ انہوں نے اپنے لیے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے تاکہ یہ میری بات سمجھ لے۔ تو باقی کا قصہ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ یہ پیغمبروں کی اسلامک سٹوریاں ہیں، اس کو سنا کریں توجہ سے، ٹیچ خود اور اپنے بچوں کو کریں۔ میں نے اپنا واقعہ مجھے یاد آ گیا، واقعی لیے جاتی تھی پارک میں، تو ایک جو شاید پروفیسر تھی وہ بھی پارک میں آتی تھیں، تو انہوں نے ان کا تو مشن یہ تھا کہ میں جو ہے تبلیغ سے جو ہے لوگوں کو جو ہے سیدھی راہ دکھاؤں۔ تو وہ جو ہے میں نے دیکھا تھا کہ وہ صرف نبیوں پیغمبروں کے قصے ہی سناتی تھی، اور پورا پارک جو ہے اس کے ارد گرد جو ہے اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اتنی دلچسپی سے وہ پیغمبروں کے قصے جو ہے سنتی تھی، حالانکہ مسلک کے بھی پرابلم تھے، لیکن جو ہے وہ غیر مسلک کے بھی جو لوگ تھے سارے ہی مسلک کے غیر مسلک کے لوگ سب سنی وہابی کیا جو بھی تھے سب جو ہے دلچسپی سے اس کے قصے سنتے تھے، اس کے وعظ سنتے تھے، اور جو ہے اس کے ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا سارا پارک۔ پھر بعد میں دعا ہوتی تھی۔ تو آپ بھی جو ہے یہ دلچسپی سے یہ پیغمبروں کے جب بھی آئیں قصے تو یہ سنیں اور اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ دین کا بول بالا ہو۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حرمت علیکم
حرام کی گئیں اوپر تمہارے، امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم و بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و اماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بنات الاخی اور بیٹیاں بھائیوں تمہارے کی، و بنات الاختی اور بیٹیاں بہنوں کی، و امہاتکم اللاتی اور مائیں تمہاری، ارزانکم جنہوں نے دودھ پلایا تم کو، رضائی مائیں، و احوالکم اور بھائی تمہارے، من الرضاعتی اور بہنیں تمہاری رضائی سے، وَأُمَّهَاتُكُمْ نِسَاءُكُمْ اور مائیں تمہاری بیویوں تمہاری سے جنہوں نے دودھ پلایا تم کو، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ اور اولاد وہ جو تمہاری بیچ گودیوں تمہاری کے ہے، من نسائکم اللاتی بیویوں تمہاری سے، دخل تم جو صحبت کی ہے تم نے، دخل تم بہن صحبت کی ہو تم نے ساتھ ان کے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا پس اگر نہ ہو، دخل تم بہن کہ صحبت کی ہو ان سے، فلا جناح پس نہیں گناہ علیکم اوپر تمہارے، وحلائل ابنائکم اور بیویاں بیٹوں تمہارے کی، من اصلابکم جو سلب تمہاری سے ہیں، وان تجمعوا اور یہ کہ اکٹھا کرو، بین الاختین درمیان دو بہنوں کے، الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر گیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو آئیے مختصراً تشریح دعا ملاحظہ۔ قرآن پاک نے 14 نعتیں حرام قرار دیے، 7 نسبی اور 7 رضائی سسرال وغیرہ کی جانب سے، یہاں تک کہ 7 نسبی رشتوں کی حرمت کا بیان تھا۔ ماں کے حکم میں نانی اور دادی بھی شامل ہیں، اور بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہیں، اور بہن سکی ہو یا لاتی یا حیافی بہرحال حرام ہے، اور پھوپھی میں دادا کی بہن بھی داخل ہے، حرام ہے، اور خالہ کے ساتھ ساتھ ماں، نانی اور دادی سب کی بہنیں شامل ہیں، حرام ہے، اور بھتیجی اور بانجی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی آ جاتی ہے، یعنی نسبی ماں اور بہن کی طرح رضائی ماں اور بہن حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہر وہ رشتہ جو نسب سے حرام ہے رضاعت سے بھی حرام ہے جانا جاتا ہے، یعنی جس نے ماں کا دودھ پیا ہو۔ یہ یاد رہے کہ قرآن نے مطلق رضاعت کو حرمت کا سبب قرار دیا ہے۔ بیوی کی دوسرے خاوند سے لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے، بشرط کہ اپنی بیوی یعنی اس لڑکی کی ماں سے ملاپ کیا ہو۔ اگر قبل از ملاپ طلاق دے دی ہو تو عورت کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ سلبی بیٹوں کی بیویاں نہ کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں، 2 بہنوں کا اکٹھا ایک مرد سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو بیک وقت نکاح سے منع فرمایا۔ حدیث کی روح سے عورت اور اس کی خالہ کو بیک وقت نکاح میں رکھنا بھی ممنوع ہے۔
اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے قرآن کے علاوہ سنت بھی ایک مستقل ماخذ شریعت ہے۔ پہلے جو رشتے ہو چکے ان کا کوئی گناہ نہیں، فرمایا اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کو برقرار رکھا جائے گا۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے ضابطہ حجات میں کوئی ایسا موڑ نہیں جس میں اللہ نے ہمیں اپنی غفور الرحیمی کی صفت سے فیض یاب نہ کیا ہو، تو ہم شکر گزاری کے طور پر اس کے احکام جو ہے بجا لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے باعث بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سکون اور خوبصورتی بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو تندرستیاں دے، اللہ ہمیں سے تو تندرستیاں دے، اللہ تو سے تو تندرستیاں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما۔ اللہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ ہزار نعمت ہے، اللہ اللہ تو تندرستیاں دے دے، اللہ تو تندرستیاں دے دے، اللہ صحت ہے تو جہان ہے، اللہ صحت دے دے، اللہ صحت ہے تو جہان ہے، اللہ تو ہمیں صحت دے دے، اللہ جہان دیا ہے تو صحت بھی دے ہی رکھنی، اللہ صحت دے ہی رکھنی، اللہ سے ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے۔ ربنا اللہ تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ ہمارے دل جو ٹیڑھے ہو چکے ہیں یہی ہمیں جو ہے اس لاتے ہیں، اللہ اس نقطوں پہ ہماری جو ہے شریک کار ان کی جو ہے اللہ سب کی جو ہے شریک کار انہیں اللہ کاملہ عاجلہ ہدایت دے، اللہ سیدھے راستے پہ اپنے شوہروں کو ڈالیں اور خود بھی سیدھے راستے پہ چلیں، اللہ خود بھی سیدھے راستے پہ چلیں اور اپنے شوہروں کو بھی سیدھی لائن پہ رکھیں۔ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ تو مکر و فریب سے دور رکھنا، اللہ شیطانیوں سے دور رکھنا، سختیوں سے دور رکھنا، اللہ سختیوں سے دور رکھنا، شیطانیوں سے دور رکھنا، مکر و فریب سے دور رکھنا۔ اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ تو انہیں اللہ عافیت والی زندگی دینا، اللہ صحت و سلامتی والی زندگی دینا، عافیت والی زندگی دینا، صحت و سلامتی والی زندگی دینا، اللہ رحم فرما دے،
ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ، تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، سمیع دعا ہے اللہ، تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ، ہماری ظلم مرادوں سے بچ دے اللہ، ہماری ظلم مرادوں سے بچ دے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغیر حساب اللہ، تو اللہ بغیر حساب سے رزق دے دے اللہ، رزق میں فراہیاں دے دے اللہ، رزق میں فراہیاں دے دے اللہ، رزق میں فراہیاں دے دے اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو فرمایا تھا، ان کے پاس بے بوس میں پھل آئے، اللہ تعالیٰ سے تو سوال کیا کہاں سے آیا یہ مریم تیرے پاس، کہاں یہ اس پاک ذات سے آیا ہے جو کہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اللہ۔ تو ہمیں بھی ادنا نچیز کو اللہ اپنے بغیر حساب اس کے رزق سے نواز اللہ، تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں اللہ، ان خزانوں میں سے ہمیں عنایت کر، ان خزانوں میں ہمیں عنایت کر اللہ۔ تو ہمیں غیب سے دے دے روزیاں اللہ، غیب سے روزیاں دے دے، جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے دے اللہ، غیب سے روزیاں دے دے، کشش والیاں روزیاں دے دے، کشش والیاں روزیاں دے دے اللہ خیر الرازقین اللہ خیر الرازقین اللہ، تو رزق دے دے فراخ اللہ، تو کثرت سے رزق دے دے، اچھے اچھے کھانوں کا اللہ، اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے اللہ، اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے اللہ، اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے پھل کثرت سے دے اللہ، رحم فرما دے انما عشق بسی واحزنی اللہ، انما عشق بسی واحزنی اللہ، انما عشق بسی واحزنی اللہ، إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم صبر جميل اللهم صل على ما تصفون فصبر جميل اللهم صل على ما تصفون فصبر جميل اللهم صل على ما تصفون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا في السماء وهو السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ہمارے ماں باپ ایسے نہ فرما جیسے بڑے میں چھوٹے ہوتے پالا پڑھایا لکھایا اللہ، ہمارے نفرمند علم میں اضافہ فرما، ہمیں مدارج پہ پہنچا، مارج پہ پہنچا، علم کی مارج پہ پہنچا، مدارج پہ پہنچا اللہ، تو ہمارا مددگار بن جائے اس معاملے میں، تو ہمارا مددگار اس معاملے میں بن جائے، کامیابی کامیابی کو منزل پہ پہنچا رحم فرما دے اللہ، تو ہمارا ساتھی بن جا، تو آسانیاں کر دے اس کام میں اللہ، کامیابی کامرانی کو منزلوں پہ پہنچا اللہ، رحم فرما دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ، جو جوڑے تو نے بنائے ہیں انہیں آپس میں جوڑی رکھنا، خوشحالی سے جوڑی رکھنا، اور بچے جو دیے ہیں اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنانا، بچے دیے ہیں اللہ انہیں آپس میں جوڑی رکھنا محبتوں سے شیر و شکر سے، اور بچے جو دیے ہیں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قدیسوں کو اپنے زمان میں رکھنا، انہیں حالات میں اپنی حفاظتوں میں رکھنا، صحت میں برکت ڈالنا، زندگی میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا اللہ، تو ساتھی بننا پردیس میں اللہ، جن بچوں کو رشتے نہیں ہوتے ان کے نیک قسمت بنا کے گھر لیا اللہ، بچیاں تو نے رحمتیں دی ہیں اللہ، رحمتیں دی ہیں اللہ، رحمتیں دی ہیں
اللہ بچیاں رحمتیں دی ہیں، اللہ تو ان پہ اپنا کرم فرما، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز، پاکستان کو تو اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اسے خوشحالیاں ترقیاں دینا۔ یہ لا الہ الا اللہ پر مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا، اس کی بچیاں اور عورتیں جو ہے کافروں کی محبت میں پڑ گئے، ان کا کلچر اپنا لیا، اپنے احکام الہی کی محبت چھوڑ کر، اپنے احکام نبی کی محبت چھوڑ کر اللہ کافروں کی محبت میں پڑ کے اللہ پنٹے شرٹے اپنی سروں سے دوپٹے نوچ کے پہن دیے، پستی میں جا گری، جس اعلیٰ مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا۔ اللہ زندہ درگور کی جاتی تھی، اللہ انہیں مقام دیا، بیٹی بہن کا، بیوی کا اور ماں کا رتبہ دیا، اللہ اس رتبے پہ فائز کر کے اللہ جو ہے انہیں جو ہے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا، لیکن مجھے اپنا مقام بھول گئے، پسی میں جا گری، اللہ کی اور نبی کی محبت چھوڑ کر کافروں کی محبت کے کلچر اپنا لیا، اپنے جو ایمان پھینک دیا، اپنا اسلام پھینک دیا، اپنی مسلمانی پھینک دی، انہیں کاملہ اجلا ہدایت دے اللہ، انہیں کاملہ اجلا ہدایت دے اپنا اسلام اوڑھنے کی، اپنی مسلمانی اوڑھنے کی، اپنا ایمان اوڑھنے کی، اللہ تو انہیں ہدایت کاملہ اجلا دے، اپنی کاملہ اجلا ہدایت دے، اپنی شرم و حیا اوڑھے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تیری رحم کی صفت ہے، بلند صفت ہے، رحم فرما دے، فلسطین پہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، ان کا جذبہ جہاد جو ہے قبول فرما، شہادت قبول فرما، اللہ جو ایران مددگار اس کا بنا ہے، تو ان کا مددگار بن جا، اللہ تو انہیں فتح نصرت دے، ایران کو فتح نصرت دے، اللہ تو ان کا مدد معاون بن جا جیسے وہ بنا، اللہ تو ان کو نصرت فتح عطا فرما، ایران کو اپنی حفاظتوں میں رکھنا، نصرت فتح عطا فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ حسد و حسد سے بچا، اللہ حسد و حسد سے بچا، حسد کو بھی تو نے عنایت کیا ہے، نہ کہ حسد نے عنایت کیا ہے، جو اسے حسد کرتا ہے اسے بھی تو نے ہی دیا ہے، اللہ تو نے اسے نعمت دی ہیں، اللہ نام دیے ہیں، اللہ تو حسد و حسد سے بچانا، بری نگاہ سے بچا کے رکھنا، بری نگاہ سے بچا کے رکھنا، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، اللہ تو کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، تو ہمارا مالک بن جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔